سورت کا کافی ہاؤس، لیو ٹالسٹائے۔ ہندوستان کے ایک قصبے سورت میں ایک کافی ہاؤس ہے جہاں دنیا بھر کے سیاح اور غیر ملکی آتے ہیں۔ وہاں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور انہیں گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک دن وہاں ایک ایرانی عالم دین اور ماہر الہیات آیا جس نے اپنی ساری زندگی خدا کے حوالے سے مطالعہ کرنے اور کتابیں لکھنے میں صرف کر دی تھی۔ اس نے خدا کے بارے میں اتنا پڑھا اور اتنا غور و خوض کیا تھا کہ وہ خدا کے وجود کے بارے میں ہی شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے شاہ ایران نے اسے ایران سے نکال دیا تھا۔ وہ جب کافی ہاؤس میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ایک افریقی غلام بھی تھا جو کافی ہاؤس کے دروازے پر دھوپ میں ہی بیٹھ گیا۔ مکھیاں بار بار اس غلام کو تنگ کر رہی تھیں اور وہ انہیں اڑانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ایرانی عالم دین کافی ہاؤس میں داخل ہو کر ایک نسبتاً اونچی نشست پر بیٹھ گیا اور اپنے لیے ایک افیون کے پیالے کا آرڈر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں افیون نے اپنا اثر دکھایا تو وہ دروازے کی طرف منہ کر کے اپنے غلام سے بلند آواز میں کہنے لگا، بتاؤ اے بدبخت غلام، کیا تمہیں لگتا ہے کہ واقعی کوئی خدا ہے؟ افریقی غلام نے اپنے کمر بند سے ایک لکڑی کا بت نکالتے ہوئے جواب دیا، یقیناً ہے، وہی خدا جس نے پیدائش کے دن سے لے کر آج تک میری حفاظت کی ہے۔ ہمارے ملک میں ہر شخص اس طلسماتی درخت کی پوجا کرتا ہے جس سے یہ خدا بنایا گیا ہے۔ کافی ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اس گفتگو سے ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ جہاں مالک کے سوال نے ان کو حیران کر دیا تھا، وہیں غلام کے جواب سے ان کی حیرت مزید بڑھ گئی تھی۔ کافی ہاؤس میں ایک برہمن بھی بیٹھا ہوا تھا جس نے غلام کے اس جواب سے سیخ پا ہو کر کہا، اے بدبخت احمق، کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا کو اپنے کمر بند میں رکھا جا سکتا ہے؟ خدا تو برہما ہے جو ساری دنیا سے بڑا ہے کیونکہ اس نے دنیا کو بنایا ہے۔ برہما ہی ایک قوت والا خدا ہے۔ اسی کی شان میں گنگا کے کنارے مندر تعمیر کیے گئے ہیں جہاں اس کے سچے پجاری اس کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ اس حقیقی خدا کے سوا کسی کو نہیں جانتے۔ 1000 سال گزر چکے ہیں، یہاں کیسی کیسی تبدیلیاں آئیں، لیکن وہ پجاری آج بھی وہی جمے ہوئے ہیں کیونکہ سچے خدا برہما نے ان کی حفاظت کی ہے۔ لوگوں کے چہروں سے ایسا لگتا تھا کہ برہمن کے خیالات نے لوگوں کو قائل کر لیا ہے، لیکن وہاں ایک یہودی تاجر بھی موجود تھا جو بول پڑا اور اس نے برہمن کی بات کی تردید کی، نہیں، حقیقی خدا کا کوئی مندر ہندوستان میں نہیں ہے اور نہ ہی خدا برہمن ذات اور پجاریوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حقیقی خدا برہمنوں کا خدا نہیں ہے بلکہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ وہ اپنے منتخب کردہ اسرائیلی لوگوں کے سوا کسی کی حفاظت نہیں کرتا۔ دنیا کے آغاز سے ہی صرف ہم خدا کی پسندیدہ قوم ہیں۔ اگر آج ہم پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں تو خدا ہمیں آزما رہا ہے، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ایک دن وہ اپنے لوگوں کو یروشلم میں اکٹھا کرے گا، پھر یروشلم کی عظیم عبادت گاہ کی قدیم شان و شوکت کو بحال کیا جائے گا اور اسرائیل کو تمام اقوام پر حاکم بنایا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے یہودی کی ہچکیاں بند گئیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر وہاں موجود ایک اطالوی مشنری نے اسے روک دیا اور اس کی بات کاٹ کر اسے کہنے لگا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ غلط ہے۔ تم خدا سے ناانصافی منسوب کر رہے ہو۔ وہ تمہاری قوم سے باقی اقوام کی نسبت زیادہ محبت نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ماضی میں اس نے اسرائیلی قوم پر احسانات کیے تھے، لیکن اب تو اس بات کو 1900 سال گزر چکے ہیں۔ اسرائیلیوں نے خدا کو ناراض کیا جس کے باعث ان کی قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ وہ پوری دنیا میں بکھر گئے تاکہ کوئی ان کے مذہب کو قبول نہ کر سکے اور وہ یہاں وہاں مرتے رہیں۔ خدا کسی قوم کو کسی پر ترجیح نہیں دیتا سوائے ان لوگوں کے جو نجات چاہتے ہیں، اور جو نجات چاہتے ہیں وہ انہیں روم کے کیتھولک چرچ میں بلاتا ہے کیونکہ اس کی حدود کے باہر کوئی نجات نہیں مل سکتی۔ اطالوی مشنری یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہاں اتفاق سے موجود ایک پروٹسٹنٹ وزیر
جو کیتھولک مشنری کی باتوں سے لال پیلا ہو رہا تھا اس کی جانب متوجہ ہوا اور چیخ کر کہنے لگا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نجات صرف تمہارے مذہب میں ہے؟ صرف وہی نجات پائیں گے جو انجیل کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دل کی گہرائیوں سے مسیح کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور خدا کی عبادت کریں گے۔ ایک ترک جو سورت کے کسٹم ہاؤس میں ایک آفس کا منتظم تھا اور کافی ہاؤس میں بیٹھا مزے سے پائپ پیتے ہوئے دھواں چھوڑ رہا تھا، ایک احساس تفاخر کے ساتھ ان کی جانب مڑتے ہوئے گویا ہوا، رومن مذہب میں تم دونوں عیسائیوں کا عقیدہ باطل ہے، یہ 1200 سال پہلے حضرت محمد کے سچے عقیدے کے آتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ کس طرح یورپ، ایشیا، حتیٰ کہ روشن خیال چائنا میں بھی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے؟ تم نے خود کہا ہے کہ خدا نے یہودیوں کو رد کر دیا ہے، اور ثبوت کے طور پر تم نے اس حقیقت کا حوالہ دیا ہے کہ یہودی رسوا ہیں اور ان کا عقیدہ نہیں پھیلا۔ تو پھر اسلام کی سچائی کا اعتراف کرو، کیونکہ یہ غالب ہے اور دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ خدا کے بھیجے گئے آخری نبی محمد کے پیروکاروں کے سوا کوئی نجات نہیں پائے گا، اور ان میں بھی وہی جو عمر کے پیروکار ہیں، کیونکہ علی کے پیروکار اور بعد میں آنے والے گمراہ اور ایمان میں باطل ہیں۔ ایرانی عالم دین یہ سن کر چونک اٹھا اور کہنے لگا، علی کے پیروکاروں کا کیا؟ ایرانی عالم دین چونکہ علی کے پیروکاروں میں سے تھا، اس لیے وہ اس ترک کو جواب دینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت تک وہاں موجود مختلف مذاہب اور عقائد کے پیروکار اجنبیوں میں ایک تنازع کھڑا ہو چکا تھا۔ حبشی عیسائی، تبتی لاما، آتش پرست، سب خدا کی ذات کے بارے میں بحث کرنے لگے کہ اس کی عبادت کیسے کرنی چاہیے۔ ان میں سے ہر ایک اس بات پر زور دے رہا تھا کہ صرف اسی کے ملک میں سچے خدا کو مانا جاتا ہے اور درست طور پر اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ سب شور مچا رہے تھے، چیخ رہے تھے اور بحث کر رہے تھے، سوائے کنفیوشس کے ایک پیروکار کے جو اس بحث میں شامل نہ ہوا تھا، اور وہ کافی ہاؤس کے کونے میں خاموشی سے بیٹھا چائے پی رہا تھا اور چپ چاپ سب کی باتیں سن رہا تھا، لیکن اس نے اس بحث میں حصہ نہیں لیا۔ ترک اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ خاموش ہیں میرے محترم بزرگ، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر آپ بولیں گے تو میری بات ہی کی تائید کریں گے، کیونکہ آپ کے ملک کے جو تاجر میرے پاس آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگرچہ چین میں بہت سے مذاہب متعارف ہوئے ہیں، لیکن وہ اسلام کو سب سے بہتر عقیدہ سمجھتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میری بات کی تصدیق کیجئے اور سچے خدا اور اس کے نبی کے بارے میں اپنی رائے دیجئے۔ ہاں کیوں نہیں؟ سب لوگ کنفیوشس کے اس پیروکار کی طرف مڑ گئے اور نعرے لگانے لگے، ہم سننا چاہتے ہیں کہ آپ اس موضوع پر کیا سوچتے ہیں، ہمیں بتائیے۔ اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کیں، کچھ دیر سوچا اور پھر دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی چوڑی آستینوں میں سے ہاتھ نکالے، اپنی چھاتی پر باندھے اور میٹھی، نرم اور پرسکون آواز میں یوں گویا ہوا، مجھے لگتا ہے کہ بنیادی طور پر تکبر ہمیں عقائد کے معاملے میں ایک دوسرے سے متفق ہونے سے روکتا ہے۔ اگر آپ میری بات سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا جو مثال سے میری اس بات کی بخوبی وضاحت کرے گی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ کافی ہاؤس میں موجود لوگوں کی آوازیں گونجیں۔ اس نے پرسکون انداز میں بات شروع کی، میں چین سے یہاں ایک انگلستانی اسٹیمر پر آیا ہوں جو دنیا کا چکر لگا چکا ہے۔ جب ہم تازہ پانی کے لیے سماٹرا جزیرے کے مشرقی ساحل پر اترے تو دوپہر کا وقت تھا۔ ہم میں سے کچھ لوگ سمندر کے کنارے ناریل کے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ یہ ساحل مقامی گاؤں سے زیادہ دور نہیں تھا اور ہمارے ہم سفروں میں مختلف ملکوں کے افراد شامل تھے۔ ہم وہاں بیٹھے ہی تھے کہ ایک نابینا شخص وہاں آ گیا۔ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سورج کی طرف مسلسل دیکھتے رہنے کی وجہ سے بینائی گنوا بیٹھا تھا۔ وہ سورج کی روشنی پر تحقیق کر کے یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے بہت طویل ریاضت کی، مسلسل سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا، لیکن اس کا نتیجہ صرف یہ نکلا
کہ اس کی آنکھیں زخمی ہو گئیں اور وہ اندھا ہو گیا۔ سورج پر غور و خوض کے دوران وہ سوچتا تھا کہ سورج کی روشنی مایا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مایا ہوتا تو اسے ایک برتن سے دوسرے برتن میں انڈیلنا ممکن ہوتا اور آندھی اسے پانی کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بہا کر لے جاتی۔ یہ آگ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ آگ ہوتی تو پانی اسے بجھا دیتا۔ روشنی روح بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم اسے اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی مادہ ہے، کیونکہ ہم اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر نہیں لے جا سکتے۔ لہٰذا اس نے دلیل دی کہ سورج کی روشنی نہ مایا ہے، نہ آگ، نہ روح ہے، نہ مادہ، اس لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ سورج کی طرف دیکھتے رہنے اور اس کے بارے میں سوچنے کے نتیجے میں وہ اپنی بینائی گنوا بیٹھا، اور جب وہ مکمل نابینا ہو گیا تو اسے پورا یقین ہو گیا کہ سورج کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اس اندھے کے ساتھ ایک غلام بھی آیا تھا، جس نے اپنے اندھے مالک کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور ناریل سے رات کے لیے موم بتی بنانے لگا۔ اس نے بتی کو مروڑا اور ناریل کو نچوڑ کر اس کے تیل میں بھگونے لگا۔ جب غلام یہ سب کر رہا تھا تو اندھے نے ایک آہ بھری اور غلام سے کہنے لگا، کیا میں اس وقت ٹھیک نہیں کہتا تھا جب میں نے تمہیں بتایا تھا کہ سورج نہیں ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کتنا اندھیرا ہے؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ سورج ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ سورج کیا ہے، غلام کہنے لگا۔ اس سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ روشنی کیا ہے۔ یہاں میں نے رات کے لیے روشنی تیار کی ہے، جس کی مدد سے میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں اور جھونپڑی میں موجود جو چیز چاہوں تلاش کر سکتا ہوں۔ غلام نے ناریل کا چھلکا اٹھا کر کہا، یہی میرا سورج ہے۔ بیساکھیوں والا ایک لنگڑا آدمی جو پاس ہی بیٹھا تھا یہ بات سن کر ہنسا، اور اس نے نابینا سے کہا، ظاہر ہے تم اندھے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ سورج کیا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سورج کیا ہے۔ سورج آگ کا ایک گولا ہے جو ہر صبح سمندر سے نکلتا ہے اور ہر شام ہمارے جزیرے کے پہاڑوں کے درمیان ڈوب جاتا ہے۔ ہم نے یہ سب کئی بار دیکھا ہے، اور اگر تمہاری آنکھیں ہوتی تو تم بھی دیکھ لیتے۔ ایک ماہی گیر جو یہ گفتگو سن رہا تھا کہنے لگا، یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے۔ تم کبھی بھی اپنے جزیرے سے باہر نہیں رہے ہو، اس لیے تمہیں معلوم نہیں۔ اگر تم لنگڑے نہ ہوتے اور مچھلی پکڑنے والی کشتی میں باہر نکلتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ سورج ہمارے جزیرے کے پہاڑوں کے دامن میں غروب نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح یہ ہر صبح سمندر سے طلوع ہوتا ہے، اسی طرح ہر رات سمندر ہی میں غروب ہو جاتا ہے۔ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ بالکل سچ ہے، کیونکہ میں اسے ہر روز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اسی وقت ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ہندوستانی نے اسے ٹوکا، میں حیران ہوں کہ ایک معقول آدمی ایسی فضول بات کیسے کر سکتا ہے؟ آگ کا گولا پانی میں کیسے اتر سکتا ہے؟ کیا وہ پانی میں ڈوب کر بجھے گا نہیں؟ سورج بالکل بھی آگ کا گولا نہیں ہے۔ یہ دیوا نامی ایک دیوتا ہے جو ہمیشہ ایک رتھ پر سوار رہتا ہے اور سنہری پہاڑ کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ بعض اوقات شیطانی سانپ رگو اور کیتو دیوا پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے نگل جاتے ہیں، جس سے زمین پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پجاری دعا کرتے ہیں کہ دیوتا کو رہائی ملے، جس سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ صرف آپ جیسے جاہل لوگ ہی جو کبھی اس جزیرے سے باہر نہیں گئے ایسا تصور کر سکتے ہیں کہ سورج صرف ان کے ملک کے لیے چمکتا ہے۔ پھر ایک مصری جہاز کا مالک جو وہاں موجود تھا کہنے لگا، نہیں، تم بھی غلط کہہ رہے ہو۔ سورج ایک دیوتا نہیں، اور نہ ہی وہ ہندوستان کے سنہری پہاڑوں کے گرد گھومتا ہے۔ میں نے بحر اسود اور عرب کے ساحلوں تک بہت لمبا سفر کیا ہے، مڈغاسکر اور فلپائن تک بھی گیا ہوں۔ سورج صرف ہندوستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ یہ ایک پہاڑ کے گرد چکر نہیں لگاتا، بلکہ جاپان کے مشرقی جزیروں کے عقب سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں انگلستان کے جزیروں کے پیچھے دور کہیں غروب ہوتا ہے۔ اسی لیے جاپانی اپنے ملک کو نیپون یعنی سورج کی جنم بھومی کہتے ہیں۔
میں یہ سب بہت اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ میں نے خود بہت کچھ دیکھا ہے اور بہت کچھ اپنے دادا سے سنا ہے جو سفر کرتے ہوئے سمندر کے آخری کناروں تک چلے گئے تھے۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگا تھا کہ ہمارے جہاز کے ایک انگریز ملاح نے اسے روکا اور کہا، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں سورج کی حرکات کے بارے میں لوگ اتنا جانتے ہوں جتنا کہ انگلستان میں جانتے ہیں۔ انگلستان میں ہر کوئی جانتا ہے کہ سورج کہیں طلوع نہیں ہوتا اور نہ ہی کہیں غروب ہوتا ہے، وہ ہمیشہ زمین کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ ہم اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے خود دنیا کا چکر لگایا ہے۔ ہم جہاں بھی گئے، صبح کے وقت سورج نے اپنا آپ دکھایا اور رات کو خود کو چھپا لیا، جیسا کہ یہاں ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر انگریز نے ایک چھڑی لی اور ریت پر دائرے بنا کر یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ سورج آسمان پر کیسے گھومتا ہے اور کیسے زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ جب وہ اس کی وضاحت کرنے میں ناکام رہا تو اس نے جہاز ران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ آدمی اس بارے میں مجھ سے بہتر جانتا ہے اور اس کی درست وضاحت کر سکتا ہے۔ جہاز ران جو کہ ایک ذہین آدمی تھا، خاموشی سے ساری بات سنتا رہا جب تک کہ اسے بولنے کا نہیں کہا گیا۔ جب سب لوگ اس کی جانب متوجہ ہو گئے تو اس نے کہا، تم سب ایک دوسرے کو گمراہ کر رہے ہو اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور 24 گھنٹوں میں اپنا چکر پورا کرتی ہے۔ سورج صرف جاپان، فلپائن اور سماٹرا کہ جہاں اس وقت ہم موجود ہیں کے لیے نہیں ہے، بلکہ امریکہ، یورپ، افریقہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی زمینوں کے لیے ہے۔ سورج کسی ایک پہاڑ، سمندر یا جزیرے کے لیے نہیں، بلکہ صرف زمین کے لیے بھی نہیں، وہ بہت سے سیاروں کے ساتھ ساتھ ہماری زمین کے لیے بھی چمکتا ہے۔ اگر آپ اپنے پیروں تلے موجود زمین کے بجائے صرف آسمان کو دیکھیں تو شاید آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ سورج صرف آپ کے لیے یا آپ کے ملک کے لیے چمکتا ہے۔ اس طرح اس عقل مند جہاز ران نے، جس نے دنیا کا طویل سفر کیا تھا اور آسمان کا بغور مشاہدہ کیا تھا، اس بات کی وضاحت کی۔ کنفیوشس کے پیروکار نے کچھ توقف کیا اور پھر کہنے لگا، یہ غرور ہے جو عقائد کے معاملات میں انسانوں کے درمیان اختلاف اور غلطی کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ سورج کے ساتھ ہے ویسا ہی خدا کے ساتھ ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا ایک خاص خدا ہو یا کم از کم اس کی آبائی سرزمین کے لیے ایک خاص خدا ہو۔ ہر قوم اسے اپنی عبادت گاہوں میں قید کرنا چاہتی ہے، حالانکہ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ کیا خدا تمام لوگوں کو کسی ایک عقیدے یا مذہب پر متحد کرنے کے لیے کوئی عبادت گاہ بناتا تو وہ ایسی ہی ہوتی جیسی کہ انسانوں کی بنائی ہوئی موجودہ عبادت گاہیں ہیں؟ کیا انسانوں کی بنائی ہوئی تمام عبادت گاہیں خدا کی شان کے مطابق بنائی گئی ہیں؟ ہر عبادت گاہ کا اپنا طرز تحریر ہے، مزین چھتیں اور روشنیاں ہیں، اپنے مجسمے اور تصاویر ہیں، شریعت کی کتابیں ہیں اور قربان گاہیں ہیں، اور تمام عبادت گاہوں کے اپنے اپنے پجاری ہیں۔ لیکن ایسا طرز تحریر کس میں ہے جو سب کے دلوں میں اتر جائے؟ آسمان جیسا گنبد کس کا ہے؟ سورج، چاند، ستاروں جیسی روشنیاں کس کے پاس ہیں؟ کیا ان میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر مفید اور قابل قبول ہو؟ خدا کے بھیجے ہوئے احکام کی کوئی ایسی دستاویز کہاں ہے جسے سمجھنا بہت آسان ہو؟ کیا خدا کی خوشی اسی میں ہے کہ لوگ بکھرے رہیں؟ شریعت کی کوئی ایسی کتاب کہاں ہے جو اتنی واضح ہو کہ انسان کے دل پر نقش ہو جائے؟ محبت کرنے والے جوڑے ایک دوسرے کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں، اس کے برابر کون سی قربانیاں ہیں؟ کسی قربان گاہ کا موازنہ ایک نیک آدمی کے دل سے کیسے کیا جا سکتا ہے جس کی قربانی خدا خود قبول کرتا ہے؟ خدا کے بارے میں انسان کا تصور جتنا وسیع ہوگا اتنا ہی وہ خدا کو بہتر جان سکے گا، اور جتنا وہ خدا کو بہتر جانتا ہوگا اتنا ہی وہ خدائی صفات اختیار کرتے ہوئے انسانوں سے نیکی اور محبت کرے گا اور خدا کے قریب تر ہوتا جائے گا۔ اس لیے جو سورج کی مکمل روشنی کو دنیا بھر میں جگمگاتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ توہم پرست آدمی کو الزام دینے یا حقیر سمجھنے سے باز رہے
اور جو اپنے ہی بت میں اس روشنی کی ایک کرن دیکھتا ہے وہ اس کافر کو حقیر نہ سمجھے جو اندھا ہے اور سورج کو بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ بزرگ جب یہ کہہ کر خاموش ہوئے تو کافی ہاؤس میں سناٹا چھا چکا تھا۔ اب کسی کو اس بات پر اختلاف نہیں تھا کہ کس کا ایمان سب سے اچھا ہے۔